ہے نا. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ صدی گل ہو گئی، اینڈ ان کا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ یہ امپریشن دیں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے کہ وہ آج سے ملک کا وزیر اعظم چوتھی بار بن چکا ہے. میں پاکستان کے عوام سے یہ جد و جہد کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں ان کو منانے کے لیے کہ آئے ان کا راستہ روکے، تیر پہ تھپا لگائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد یہ تو وزیر اعظم نہیں بنتا. بلوم برگ نے کہا ہے کہ 30 سال میں اگر کسی لیڈر نے اچھی اکانومی اس ملک کو دی وہ نواز شریف صاحب ہیں، تو کیوں پنجاب کی عوام جو ہے وہ نواز شریف کو، جو نواز شریف کے سپورٹر ہیں، وہ انہیں ووٹ کیوں نہ دیں، وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ بیکاز پاکستان کی عوام آج کل محسوس کر رہی ہیں کہ وہ جتنا اچھا اکانومی میاں صاحب نے دلوائیں وہ کس کو فائدہ پہنچا ہے. وہ میاں صاحب کا اکنامک ماڈل ہمارا اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور پاکستان کے عوام ہمیشہ یہ بوجھ اٹھاتے ہیں. پاکستان کی جو معیشت کے بارے میں اگر وہ یہ کلیم بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ میاں صاحب کا فائدہ ہے، میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، اس لیے یہی تو وجہ ہے کہ میں میاں صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آئے میرے ساتھ ڈبیٹ کریں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر آج پاکستان میں معاشی بحران ہے، تاریخی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہے، یہ شہباز شریف کی وجہ سے نہیں، یہ میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے. کیسے؟ کہ جب شہباز شریف صاحب نے بڑی مشکل سے اپنی حکومت میں سب کے ساتھ مل کے پاکستان کو عمران خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، عمران خان نے جو سیاست کھیلی ہمارا معیشت کے ساتھ اور اپنا IMF کے ساتھ معاہدہ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام کیے، پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرہ میں وہ لے کر آیا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے، اس کی حکومت نے بہت مشکل سے بڑا محنت کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، IMF کے پروگرام حاصل کیا. پھر پاکستان نے خود، اس لیے میاں صاحب خوش نہیں تھا، لندن سے وزیر خارجہ تبدیل کرواتا ہے، اپنے بھائی کے فیصلے کو انڈرمائن کرتے ہیں، اور نون لیگ یہ از خود فیصلہ لیتی ہے کہ ہم 3 مہینوں کے لیے جو IMF کی ڈیل ہم نے ابھی اتنا مشکل سے بحال کیا ہے، وہ خود ہم 3 مہینے کے لیے اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. وہ اپنے سوچ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے لیے نہیں. اس کے بعد آپ نے جتنا اپنا کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا، آپ IMF کو ڈیل میں انٹر واپس نہیں ہو سکے جب تک ہمارا حکومت بالکل اینڈ دنوں میں تھا جب ہم نے فائنلی سیل کر دیا تھا پھر سے یہ ڈیل. تو اس کا نقصان جو ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے، وہ میں شہباز صاحب سے بھی زیادہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ٹھہراتا ہوں. اور جو الزام وہ PTI پہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کھیلی ہمارے معیشت کے ساتھ، اور نون لیگ نے سپوزڈلی سیاست کو قربان کر کے ریاست بچایا، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. خان صاحب نے بھی سیاست کے ساتھ، معیشت کے ساتھ سیاست کھیلی. اور جب پنجاب میں بائی الیکشنز ہونے جا رہے تھے، باقی صوبے سیلاب میں ڈوب رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو، سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام کو ہوا. آپ جو نواز شریف صاحب کا امیج بنا رہے ہیں نا، وہ تو بڑا ڈریکولین اور فیرون ٹائپ کا امیج ہے، جس طرح کی آپ کی اسپیچز میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں. حالانکہ نواز شریف صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی انگلینڈ میں، اور میں نے ان کو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے، وہ ان کے بھائی پرائم منسٹر تھے، انہوں نے تو بھٹا بٹھا دیا پاکستانی قوم کا. اور پہلے تو شاید 1-2 وقت کی روٹی بھی تھی، اب تو اگلے دن سوچتا ہے انسان کہ روٹی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اور اسحاق ڈار اور یہ وہ سب کچھ. تو انہوں نے کہا میری تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا میری تو گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. ان کا ایک ریزننگ ہے، انہوں نے کہا کہ 2017 میں میری گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. یہ شاہد خاقان کی جو گورنمنٹ آئی یا میرے پلے نہ ڈالیں، عمران خان کی تو خیر ڈال ہی نہیں سکتے. اور یہ تو جو ہے چوچو کا مربع گورنمنٹ ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مولانا بھی ہیں، PMLN بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں میرے، اور میرا کوئی انفلوئنس نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے ڈیسیژنس کے اوپر. کاش ایسے ہوتا. میاں صاحب شروع کریں. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے پاس کیپیسٹی بھی تھا، موقع بھی تھا کہ وہ پاکستان کے ان مسئلے کو sort of take the bull of the Pakistani economy by the horns اینڈ اس کو مسئلہ کو حل بھی کرتا، اس کو اس کا سیاسی فائدہ بھی مل رہا ہوتا، اس کے نام سونے الفاظوں میں تاریخ میں لکھوایا بھی جاتا. مگر انفارچونیٹلی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، شہباز شریف صاحب اپنے میاں صاحب سے آزاد نہیں تھا.
اچھا. اس کو لنڈن کو رپورٹ کرنا پڑتا تھا. پورا حکومت کے ہر فائل کو پہلے کلیئرنس لنڈن سے ہوتا تھا, پھر وہ فائل جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے وہ سست روی کا شکار تھا. اور جہاں تک پاکستان کا IMF ڈیل, مطلب آپ ابھی اس ڈیل کو سیل کر دیتے ہو, اور جس شخص کو معلوم ہے جس نے ڈیل کو نیگوشیٹ کیا, مفتاح اسماعیل صاحب میرا جماعت کا آدمی نہیں ہے. میں اس کے I have many intellectual نظریاتی ڈفرینسز میں نے اس کے ساتھ, مگر پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں تھا کہ اس وقت آپ اپنا فائنانس منسٹر کو تبدیل کرے. اور یہی وجہ تھا کہ لنڈن سے ریموٹ کنٹرول پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہا, پاکستان کی حکومت کو چلانا چاہا. اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے ہمارا 18 مہینوں کا حکومت سے کہ پاکستان کو لنڈن سے ریموٹ کنٹرول سے تو نہیں چلایا جا سکتا. تو آپ کے لیے مجھے لگ رہا ہے شہباز شریف زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اگر وہ پرائم منسٹر بن بھی جائے. نواز شریف تو اپنا کیمپین کر رہا ہوں کہ پرانے سیاستدانوں کو, جو پرانے سیاستدان تو نہیں تو پرانی سیاست کو دفن کرے. میں بس حقیقت پہ اپنی جو میں نے خود دیکھا, جہاں تک یہ معیشت کا ملبہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناانصافی کیا گیا ہے. اینڈ میں سیاست میں اختلافات تو کر سکتا ہوں, میں میرٹ پہ بات کروں گا, اور جو شہباز شریف صاحب کی میرٹ کی بات ہے. بریک سے پہلے آخری سوال, اگر پاکستان کی عوام نے PMLN کو مینڈیٹ دے دیا تو نواز شریف اگر فورتھ ٹائم پرائم منسٹر بننے چلے گئے, ول یو ایکسیپٹ دا ریزلٹس, یا آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح کہیں گے نہیں ہم تو مانتے نہیں جی, نتیجہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, اور ہمارے خلاف ہر الیکشن میں دھاندلی ہوا ہے. یہاں تک کہ جب ہم حکومت بناتے ہیں 1988 میں, جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت بنائی تھی, تو ہم نے ساتھ یہ کہا کہ دھاندلی ہونے کے باوجود, ہمارے اعتراضات کے باوجود ہم یہ حکومت سنبھال رہے ہیں. 2008 کا الیکشن, جو کہ آپ سمپتھی ویو کا الیکشن کہلوا رہے ہو, جو اس پہ بھی اعتراض ہے, اس میں بھی ہم نے دھاندلی کا اعتراض کرتے ہوئے یہ سسٹم کی خاطر حکومت بھی قبول کیا. 2013 کا الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے RO الیکشنز قرار دے دیا. آپ نے خود سلیکٹڈ خان صاحب کی ذکر کیا ہے. میں چاہوں گا کہ میں جو بھی بنے وزیر اعظم, میں اس کو قبول کروں. ساتھ اتنا تو کہوں گا کہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, خاص طور پہ اتنا تو پیپلز پارٹی کے خلاف ناانصافی نہ ہو. آج صبح ہم نے NA127 لاہور سے, جہاں میں الیکشن لڑ رہا ہوں, وہاں سے تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ جب بھی نون لیگ کا کوئی بندہ ہمیں جوائن کرتا ہے رات کو وہ گرفتار ہو جاتا ہے, جب بھی PTI کا کوئی ورکر ہمیں دن میں جوائن کرتا ہے رات میں وہ گرفتار ہوتا ہے. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاستدان جو ہے, سیاسی پارٹیز جو ہے, وہ پچ پہ ہو ہی نہ, اور صرف میاں صاحب کھیلے. اس طریقے سے سیاست نہیں ہوگا. ویسے ہی جیسے آپ نے کہا خان صاحب تو جیتے یا نہ جیتے ہمیشہ رونا دھونا اس نے تو کرنا ہی ہے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں کہ وہ دیوار سے لگا کے یہ بھی اثر ہو جائے؟ تو میرا جو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں جو انٹرم حکومت ہے, جو الیکشن کمیشن ہے, جو انٹرم کے دوران حکومت کے یہ مسائل سنبھال رہے ہیں, ان سب کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہے, کم از کم جو سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں اب حصہ لے رہے ہیں ان کو تو ملنا چاہیے, ورنہ سوال ہی نہیں ہے کہ اگلی حکومت دیر تک چل سکے. نواز شریف صاحب کے زخم ابھی بھرنے شروع ہوئے ہیں. آپ کی سپیچز سے اور آپ کے بیانی سے ان پہ نمک پاشی ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں نا, وہ ججز جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے وہ اس دنیا عدالت اور انصاف سے جاتے جا رہے ہیں استعفے دے دے کے. اب ان دکھوں کا مداوع ہو رہا ہے جن دکھوں میں وہ اتنے سال پیچھے جلاوطنی انہوں نے برداشت کی, آپ نے اور میں نے تو نہیں کی. میں ریسنٹ اس کی بات کر رہا ہوں. میں آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ. بہت والد صاحب تو جیل میں تھا, بالکل انہی کی جیل میں تھے, زبان بھی کٹی, کیسز انہوں نے بنائے, اور میاں صاحب کنوکٹ ہونے کے باوجود
پاکستان کے باہر اپنا سزا ایون فیلڈ پریزن میں کاٹ رہا تھا. پلیز آپ مجھے اور بتائیں کہ کتنا ظلم ہوا ہے ان کے میں ساتھ. تو آپ کو بتاؤں گا کہ جو پنجاب کا جو سینٹیمنٹ ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پنجاب کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ زیادتی ہوا ہے میاں صاحب کے ساتھ. آج میاں صاحب نے بتایا کہ وہ جج اب جا رہے ہیں جنہوں نے انصاف ان کے خلاف کیا, ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. پلیز آپ اپنا شو, آپ میرے چیلنج قبول کریں. آپ لاہور سے ہی اپنا شو کرتے ہو نا. جی جی. لاہور تو بطور ان کے اپنا گھر ہے. جی جی. آپ جا کے سڑک پہ پوچھیں, لائیو سٹریم کرے تاکہ کوئی آپ کا چینل کے مالکان آپ کو زبردستی روکے نہ سکے, کٹ نہ سکے. کیا پوچھوں؟ اور آپ بس اتنا پوچھیں کہ کیا آپ میاں صاحب کی جو جن کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے ہوا جی, اس ظلم کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوا اس پہ آپ اتنا ہمدردی بھر چکا ہے لاہور کے عوام میں کہ وہ میاں صاحب کو بھاری اکثریت دلوائیں گے 8 تاریخ کو. اگر کوئی ایک بندہ ہاں میں آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہے تو میں یار آپ کا اتنا کانفیڈنس, میں اتنا کانفیڈنس کے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے سپوزٹلی سم سورٹ آف سمپتھی ویو بن چکا ہے آؤٹ آف دیٹ قربانیاں, وہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا. آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کو آپ نے سلیکٹڈ کہا اور جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے, اب سپیچز میں آپ کا ٹارگٹ نواز شریف صاحب تو ہے لیکن عمران خان نہیں ہے. اور بریک کے بعد جواب دے دیجیے گا, میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ان کا ووٹ چاہتے ہیں؟ الیکشن میں ہے نہیں. کیا نہیں ہے الیکشن میں ہے نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مجبور کمزور ہے اس لیے میں اٹیک نہیں کروں گا. مظلوم مطلب آپ, میں ایک مقابلے میں ہوں, جو میدان میں ہے میں ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں نا, جو میدان میں نہیں ہے میں کون سا مقابلہ کر سکتا ہوں. لیکن اس سوچ کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو خان صاحب نے کیا تھا, جو میاں صاحب نے ایک زمانے میں چھوڑا تھا اور ایک بار پھر کر رہا ہے, اس کا دفن کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں اور عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آئیں نیا سوچ کو چنیں جس سے ہم عوام کی خدمت کریں اور ذاتی دشمنی کی سیاست نہ کریں. آپ ویسے یہ بھی اپیل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ آپ کو پاکستان کے عوام سے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خلائی مخلوق تو نہیں ہیں, پاکستان کی پارٹی کے سابق ووٹر سے, وہ سابق ووٹرز ہو گئے آپ کے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے چاروں صوبے میں ایک جماعت ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے پاس فیسلٹی ہے انٹرویو دیکھنے کی, ہے ان کے پاس 10 چینل کی فیسلٹی ہے, وہ دیکھ رہے ہوں گے نا یہ والی بات. انہوں نے ٹی وی کو آگ لگا دیں گے. ٹی وی مل رہا ہے جتنا 10 چینلز, جس نے اتنا شور کیا کہ اے سی نہیں ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا, اس شخص کو ٹی وی بھی مل رہا ہے. میں نے تو سنا تھا کہ ایکسرسائز بائک بھی مل رہا ہے, دیسی چکن بھی مل رہا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے, ہیومن رائٹس جیل میں امپروو ہونا چاہیے. ہم نے تو ہمیشہ کل آپ اور میں جائیں گے تو ہمیں بھی, لیکن یہ ہمیشہ ہمارا موقف, لیکن ہمارا یہ موقف رہا نا, کس نے ترمیم کیا جو جیل کوڈ میں یہ حق چھیننے کے لیے جیل میں جو قیدی ہیں. خان صاحب کے دور میں اس نے وہ ترمیمیں کی جس سے قیدیوں کو کم سہولت ملے. تو اگر کسی کا پالیسی کو چینج ہونا چاہیے وہ خان صاحب کی اپنی اس کو ماننا چاہیے کہ میں وہ کہاں غلط تھا. بلاول صاحب